آیت نمبر 6 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین مدینہ کے سردار کے بارے میں اللہ کا رب العالمین نے بتایا کہ ان کے اندر کا نفاق کس کس حد تک کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ غزوہ بنی مستلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے، مریسی کے مقام پہ کنواں ملا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں لہذا یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں، انسان بھی پانی پی لیں اور اپنے جانوروں کے لیے بھی پانی لے لیں، کچھ دیر قیام کرنے کے بعد یہاں سے کوچ کریں گے۔ اب عرب جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے مشہور ہے، ذرا سی بات پہ قتل و غارت کرتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہیں اور کئی نسلوں تک ان کی لڑائیاں چلتی ہیں۔ عرب کی یہ تاریخ مشہور ہے۔ اب دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، ایک مسلمان کون ہے؟ ایک انصاری ہے، مدینے کا جو مستقل رہائشی ہے، اور دوسرا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم ہے۔ بحث و تکرار ہوا، بات ہاتھا پائی تک چلی گئی اور دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے ایک بڑا غلط جملہ بولا جو عرب کا ایک محاورہ تھا کہ سبینا کلابا کا، اپنے کتوں کو کھلاؤ، یا کلو کا، جب وہ موٹا تازہ ہو جائے گا تو اپنے مالک کو ہی کاٹ لے گا۔ اسے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ مہاجرین مدینہ مکہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، دیکھو ہم نے ان کو رہنے کے لیے اپنے گھر بار دیے ہیں، کاروبار کے طور پہ اپنے باغات کے اندر انہیں شریک کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہر ممکن کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور دیکھو آج یہ ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب یہ بات زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے سنی کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا جو سردار تھا اس نے اتنا غلط جملہ بول کے صحابہ کی توہین کی ہے۔ جو پکے سچے مومن ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مرتبہ کہنے سے مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اہل و عیال چھوڑا، تن من دھن کی قربانی دے دی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ زید بن ارقم نے جا کے جب نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ صحابہ میں دو گروہ بن چکے ہیں، آپس میں جھگڑا ہوا ہے اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے، عبداللہ بن ابی نے یہ جملہ بولا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، عبداللہ بن ابی جس کا مدینہ کے اندر بڑا اثر و رسوخ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ایام کے اندر مدینہ میں آئے، اگر چند روز اور نہ آتے تو مدینے کا اگلا بادشاہ جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور سارے لوگ اسے عزت سے جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا کہ عبداللہ بن ابی یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور تم نے یہ جملہ بول دیا؟ تو عبداللہ بن ابی نے صاف انکار کر دیا۔ جو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اے نبی میں رب ہونے کے ناطے سے میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے سارے صحابہ کے سامنے جو گالم گلوچ کیا اور بےہودہ جملے بولے، صحابہ کے اوپر بےہودہ آوازیں کسی، نبی علیہ السلام کے سامنے جا کے انکار کر دیتا ہے، الٹا حضرت زید بن ارقم کے اوپر الزام لگاتا ہے، کہتا ہے نبی آپ اس چھوٹے سے بچے کی بات سنتے ہوئے میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ نے لوگوں میں میری عزت جو ہے وہ نشر کر دی ہے، اس چھوٹے سی بچے کی بات آپ نے مان لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ زید تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضرت زید بڑے پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے تو یہ بات اپنے پاس سے نہیں کہی، اس بات کے بے شمار گواہ موجود ہیں۔ باہر کے اللہ کا الحاکمین نے سورۃ المنافقون نازل کر دی اور بتایا کہ آپ کے جو کھرے سچے ساتھی وہ ہیں جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے ہیں، مدینے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ منافقین ہیں۔ جب اللہ کا الحاکمین نے یہ آیات نازل کر دی اور نبی علیہ السلام نے زید بن ارقم کو بلایا اور کہا کہ زید اللہ کا الحاکمین نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی ہے اور قرآن میں مجھے بتا دیا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اور آپ کی بات سچی اور کھری ہے۔ پھر جب اس سے آگے چل کے عبداللہ بن ابی کیا کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے نبی نے میری توہین کر دی، سارے لوگوں کے سامنے میری جواب طلبی کی ہے،
اور جو بات میں نے نہیں کہی تھی سارے لوگوں کے سامنے میرے اوپر تہمت لگا دی ہے، حالانکہ بات اس نے کی تھی، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے ہم عزت والے ان کمتر لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کریں۔ یہ بات ان کے بیٹے تک پہنچی جن کا نام بھی عبداللہ تھا، جو پکے سچے مومن تھے، ان کے اندر ایمان جو ہے وہ خالصتاً موجود تھا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی اور مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے، جب یہ قافلہ آیا اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا ابا جان آپ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے اور میرے نبی کو کم تک کہا ہے، جب تک آپ یہی الفاظ اپنے بارے میں نہیں بولیں گے یا تو میں آپ کی گردن تن سے جدا کر دوں گا یا پھر آپ یہ الفاظ بولیں گے آپ کی جان بھی بخشوں گا اور اس کے بعد پھر آپ مدینے کے اندر داخل ہوں گے۔ بلاخر اسے یہ الفاظ بولنے پڑے کہ عزت والے تو تمہارے نبی، اور جب مدینہ میں آ گئے تو پھر واقعہ رفق کائنات کی سب سے سنجید ترین ہستی خواتین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی تہمت لگا دی۔ مہینہ سوا مہینہ تک نبی علیہ السلام پریشان رہے، انتہائی غمزدہ رہے، حتیٰ کہ عائشہ سے حضرت السلام کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو رب سے معافی مانگ لو، تو عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا گناہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حسرت کا اظہار کیا، کہا کہ کاش کوئی ایسا شخص ہو جو اس بدترین شخص کی تکالیف سے مجھے محفوظ کر دے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ راستے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جانوروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، صحابہ کے اوپر بہتان لگائے جا رہے ہیں اور اس کے جھوٹ نبی علیہ السلام کے سامنے آ رہے ہیں، اور جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک باز بیوی کے اوپر جو ہے تہمت لگا دی، بد چلنی کی، برائی کی۔ نبی علیہ السلام نے اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص ایسا ہو جو مجھے اس شخص کی تکلیفوں سے محفوظ کر دے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں ابھی اس کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہوں۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ایسا کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ابھی آپ کی ریاست اچھی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی، ابھی ریاست مدینہ کے پاس وہ اثر و رسوخ نہیں آیا، اس کے پاس وہ بھی طاقت نہیں آئی کہ وہ اس طرح کے اقدام کرنے کے باوجود بھی کائنات کے اندر جو ہے محفوظ رہ سکے، کیونکہ یہ عبداللہ بن ابی وہ ہے جس کے لیے ہم نے سونے کا تاج بنا رکھا تھا، اگر چند دن آپ اور نہ آتے تو مدینے کا اگلا بادشاہ عبداللہ بن ابی تھا اور اس کا قبیلہ خزرج جو ہے وہ سارے کے سارے لوگوں نے اسلام صرف اس لیے قبول کیا ہے کہ ان کے سردار نے قبول کیا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں ایسا فرمان جاری کرتے ہیں تو اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے تو پھر پورے مدینے کے اندر خون ریزی ہوگی، بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یہ حکم اللہ کے حکم سے تو دیا نہیں تھا، بس اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس بندے نے میرے دل کو بڑا دکھایا ہے، مجھے بڑا ستایا ہے، مجھے بڑی ایذا پہنچائی ہے، میرے صحابہ کی عزتوں کو تار تار بھی کیا ہے، میری زوجہ محترمہ کے اوپر بھی جو ہے اس نے ان کی عزت کو تار تار کرنے کی بھی ناپاک کوشش کی ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو بیٹا آ کے گزارش کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ابا کے لیے آپ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ممکن ہے عرش والا انہیں معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ کا الحاکمین نے مجسمہ اخلاق بنایا تھا، مجسمہ رحمت بنایا تھا، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر تکالیف کو بھلاتے ہوئے، اس کی تمام تر اذیتوں کو بھلاتے ہوئے، اس کی تمام سازشوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آقا علیہ السلام جاتے ہیں، اپنا لعاب اس کے جو ہے ہونٹوں کے اوپر لگاتے ہیں، اپنا کرتا اتار کے دیتے ہیں، اتورے کفن سے پہنایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں نبی ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کا بھی گستاخ ہے، یہ ہمارا بھی گستاخ ہے،
نبی کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟ وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اس کا مرنا ضروری ہے، کیونکہ کائنات کے اندر وہ اس ہستی کے اوپر جو ہے اپنی زبان درازی کر رہا ہے جس کا مقابلہ کائنات کے اندر کوئی ذات کر سکتی نہیں ہے، جس سے اخلاق، جس کی زبان، جس کے کردار کی گواہیاں تو اہل کفر دیتے ہیں، یہودی دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ مخالفت کرتے ہیں لیکن سیرت و کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے۔ لیکن یہ بدبخت انسان، یہ منافقین مدینہ کا سردار جس نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا لیکن دل کے اندر نفاق پوشیدہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے جا کے دعا کی، اللہ نے فرمایا نبی 70 مرتبہ اس کے لیے دعا کریں، ہم نے اس بدبخت انسان کو معاف نہیں کرنا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ علاقہ سے وقار کہ اللہ کو منافقین جو ہیں وہ پسند نہیں ہے، جب تک وہ پکی سچی کھڑی توبہ نہ کر لے، جب تک وہ سچے دل سے ایمان کو قبول نہ کر لے۔ منافق کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائیں؟ پہلی نشانی تو میں نے آپ کو جمعے کے آغاز میں بتا دی کہ نماز فجر اور نماز عشاء میں وہ مساجد میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام نے نشانی کیا بتائی؟ فرمایا کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلاف بھی کرے گا۔ فرمایا یہ 3 نشانیاں کن کی ہیں؟ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن دل کے اندر ایمان صحیح طور پہ گھر نہیں کر چکا، ایمان ان کے دل و دماغ کے اوپر صحیح طور پہ طاری نہیں ہوا، ان کا ایمان جو ہے وہ صرف حلق تک ہے، ان کا ایمان سچا نہیں ہے، کھرا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہے۔ تو اس کا علاج اللہ کا مراقبین نے کیا بتایا کہ اگر آپ اس نفاق سے بچنا چاہتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ ساری کی ساری بیماریاں نفاق کی تمہارے اندر اس لیے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اللہ رسول کی محبت نہیں آئی، بلکہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال کی محبت آ چکی ہے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہے، کہ تم اللہ کا ذکر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، صحابہ کو یہ بتانے کے لیے بھی ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے پھر تمہاری اولاد اور تمہارے مال کی محبت جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے تمہارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ لہذا اگر دل میں جو نفاق موجود ہے اسے نکالنا چاہتے ہیں پھر کیا کریں کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ نفاق سے بچنے کی بیماری، اس کا علاج اللہ کا مراقبین کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ مال کی محبت تمہارے دل میں اس حد تک بیٹھ چکی ہے کہ دن پر رات تمہاری بس ایک ہی خواہش ہے کہ دنیا کا مال سمیٹتے رہیں، جمع کرتے رہیں۔ جب تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے دنیا کے مال کی محبت کم ہو جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہو جائے گی، پھر تمہارے دلوں سے نفاق کی بیماری ختم ہو جائے گی اور تمہارے دلوں میں خالص جو ہے 100% ایمان پیدا ہو جائے گا۔ جب ایمان آ جائے گا تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ۔ تو اے رب کے حضور ہم بھی التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس بیماری سے محفوظ رکھے اور سچا اور کھرا مومن بنائے۔ رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اللہ صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔